عمران خان کی قید نے بہت سے لوگوں کے لیے 30 سے 40 ملین ڈالرز کی معیشت کھڑی کر دی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تسمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ یہ جو بات کی ہے یہ میں نے بات نہیں کی ہے، یہ بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چودھری صاحب نے۔ کل وہ ایک ٹیلی ویژن نیوز چینل پہ گئے اور آج کل وہ بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، سابق رہنما ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن ان کو بہت درد ہے۔ درد یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جو تناؤ ہے اس میں کچھ کمی آئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین معاملات جو ہے فہم و تفہیم سے حل ہو جائیں۔ انہوں نے یہ کل گفتگو فرمائی ایک پاکستان کے نجی ٹیلی ویژن پر۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے ویلاگرز بن گئے عمران خان صاحب کی قید پر، اور وہ جو ہے اسپیکولیشنز کرتے رہتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں وہ کب آ رہے ہیں کب باہر نہیں آ رہے۔ بہرحال تو یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں آج کل پھر سے ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے جو اپنی ایکٹیونیس دکھائی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران اسماعیل صاحب بھی جو ہیں وہ منظر پر آ چکے ہیں، اور عمران اسماعیل بھی ان کے ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ اپیسمنٹ کا کردار ادا کر سکے، ریکنسیلیشن کا کردار ادا کر سکے گورنمنٹ کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اور ایک اور فریق کے درمیان۔ بہرحال اس کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے لاہور ہاسپٹل میں ملاقات ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور وہاں انہوں نے کوشش کی ان سے ملاقات کرنے کی، لیکن کل یہ ڈون اخبار میں خبر چھپی ہے کہ ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی صاحب نے ان سے ملاقات نہیں کی، اگر کی تو اتنی تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن سلمان اکرم راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ جو سیکریٹری جنرل، انہوں نے بھی شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی ہے۔ کیا باتیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ موضوع ہے، دوسرا موضوع یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن ہیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ایک وفد ان کے پاس ملنے آیا کہ جس پر 27ویں ترمیم کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور یہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے باقاعدہ پہلا آفیشل کوئی سٹیٹمنٹ کسی پاکستان کے سینئر سیاستدان کی طرف سے اب آ چکے۔ پہلے تو قیاس آرائیاں تھیں، اس کے اندر بہت سے معاملات پر انہوں نے کہا کہ پروپوزلز دیے گئے ہیں، تجاویز دی گئی ہیں، جس میں آئینی کورٹس کو پھر سے بحث کیا جا رہا ہے، آئینی کورٹس کے قیام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی بات کی جا رہی ہے، ججز کے ٹرانسفر کی بات کی جا رہی ہے، این ایف سی کے شیئر کی بات کی جا رہی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں 18ویں ترمیم سے بھی ہے لنکڈ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ہے آئین کا آرٹیکل 243۔ وہ کیا ہے جا کے پڑھ لیجئے، اس میں یہ ہے کہ جو افواج پاکستان کے حوالے سے جو کمانڈ ہے وہ صدر پاکستان کے حوالے سے، تو اس پر بھی کہیں ان بقول بلاول کے انہوں نے صرف آرٹیکل 243 کو مینشن کیا۔ میں الیبریٹ کر رہا ہوں کہ اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ترمیم آ سکے، لیکن ابھی حکومت کی طرف سے کوئی ڈرافٹ پروپوزل نہیں آیا ہے سامنے۔ کیا یہ صرف بات چیت ہی ہے یا کہیں نہ کہیں حکومت اب لانا چاہتی ہے 27ویں ترمیم، جس کے لیے ان کو پیپلز پارٹی کی بہت کرٹیکل ہیلپ چاہیے، کیونکہ 26ویں ترمیم کی بھی پیسج کے لیے ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتیں کی، بہت سے قیادتوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے آج پروگرام کرتے ہیں، بلکہ اسی ترمیم کی تجاویز کے اندر ایک اور بھی ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی لنک کرتا ہے، یہ بھی ایک بہت گہرا معاملہ ہے۔ تو آج ہم نے دو معزز مہمانوں کو اپنے پروگرام میں زحمت دی آنے کے لیے، آن کال یا ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ایڈیشنل سیکریٹری جنرل ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں واجد آبدی صاحب۔ آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ فردوس صاحب، یہ سب سے پہلا سوال فواد چودھری صاحب کو، آپ کی پارٹی کے لیے بہت درد جاگ رہا ہے، یہ درد واقعی درد ہے یا اس درد کے پیچھے کوئی وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لحاظ سے تو اس وقت پورے پاکستان کے حالت درد اور کرب میں ہے۔ اگر کوئی بھی پاکستانی اس درد اور کرب کو سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس درد اور کرب کو کم کرنے میں وہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اور وہ یہ آئے۔ ہم تو بڑے واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم صاحب اقتدار لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، جمہوریت کی بحالی کے لیے، فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے، فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے ہم تمام جماعتوں کے ساتھ ہی بات کرنے کو سیاسی پہ تیار ہیں۔ لیکن فارم 47 کی حکومت کی جاری رہنے کے لیے اور ان سے بات کی جائے، ایک ایسی پارلیمان کو جس کو ہم جائز ہی نہیں سمجھتے، اس کی جو آئینی ترامیم ہے اس کو ہم لیجیٹمائز کر دیں، وہ ہمارا بالکل ارادہ نہیں ہے۔
لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے وعدے کیے گئے، جو کہا گیا تھا معیشت کو ہم صحیح کر دیں گے، اور $200 بلین کا انویسٹمنٹ آ رہا ہے، SIFC کو بنے ہوئے بھی 4 سال ہو گئے ہیں، اور اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کی جو شرح ہے وہ سب سے کم ہے، اور بار بار جو کہانیاں آتی تھیں اور آوازیں آتی تھیں کہ جی $15 بلین کی ریفائنری لگ گئی ہے، اور قطر $20 بلین لگا رہا ہے، اور یہ اتنا ادھر سے آ رہا ہے، اور سی پیک 2 شروع ہو رہا ہے، اور بس پاکستان is on the verge of turn around، اللہ کرے ایسا ہو جائے، لیکن 4 سال سے ہم اس کے منتظر ہیں۔ البتہ ہم نے سطح غربت بڑھتے دیکھ لی، مہنگائی بڑھتی دیکھ لی، آٹے مہنگے ہوتے اور غائب ہوتے دیکھ لیا، چینی دوبارہ مہنگی ہوتی دیکھ لی، کسان کو تباہ حال ہوتے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو کم ہوتے دیکھ لیا، جو ہے GDP گروتھ ریٹ ان 4 سالوں کا ایوریج جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم ترین ایوریج، تو کس چیز کی بات کیجیے؟ اس وقت پاکستان کو امن چاہیے، اور امن کے لیے سیاسی استحکام آنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، عوام کی منتخب لوگ ایوانوں میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے فردوس صاحب، تو عوام کی امنگ بھی پوری نہیں ہوں گی۔ اوکے، میں گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے واجد عابدی صاحب۔ واجد صاحب بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ فواد چودھری صاحب کا یہ جو کچھ کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین مذاکرات کروانے کی، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تھینک یو برادر۔ بات دراصل یہ ہے کہ بہت ساری کوششیں انہوں نے پہلے کی، مختلف پارٹی کے ان کے رہنماؤں نے کوششیں کی، اور فواد چودھری صاحب جو کوشش کر رہے ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ یہ صرف ہوا میں تیر ہے، ہوا میں۔ خان صاحب کیونکہ مشہور ہیں یو ٹرن کے، اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہے، اعتماد نہیں کر رہے، بھروسہ نہیں کر رہے۔ اب یہ چل رہے ہیں کہ کسی طرح خان صاحب کو باہر لایا جائے، کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے، لیکن ان کے معاملات یہ باہر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، خان صاحب ان کی بات ماننے والے نہیں، کیونکہ وہ ایک ضدی انسان ہے، اور اس نے اپنی ضد اور انا کی خاطر پوری سیاست کو PTI کو بھینٹ چڑھا دیا۔ اب فواد چودھری صاحب کی کوشش یہ ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی کے پاس گئے، شاہ محمود قریشی نے انکار کر دیا۔ گورنر ایوب صاحب جو ان کے چیئرمین ہیں، گورنر صاحب، ان سے کہا گیا، جو ان کا جو ہے گورنر جو چیئرمین صاحب ہیں، بریسٹر گورنر صاحب، وہ ایک نارمل انسان ہے، لیکن ان کی پارٹی میں کوئی بات سنتا نہیں ہے۔ اچھا، باقی جتنے ہیں ان کے صرف اور صرف یہ جو ہے انتشار کی سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب تو ابھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے کہ دوبارہ، کیونکہ پیپل پارٹی سے بھی اس کے اب رابطے نہیں ہیں، جو دوسری جماعت اس کو افورڈ نہیں کر رہے، وہ چاہتا ہے کہ سیاست میں ان رہے، تو اس نے کوشش تو کرنی ہے، ایبلٹی تو اس نے دکھانی ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ کوشش سے فواد چودھری نہیں کر رہے ہیں، عمران اسماعیل بھی تو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران اسماعیل کی بھی ابھی سیاست ختم، اچھا، فواد چودھری کی سیاست ختم۔ جو آپ نام لے رہے ہیں جنہوں نے PTI سے غداری کر دی، استحکام پاکستان میں چلے گئے، انہوں نے عمران خان کو پیٹ دکھا دی، آج وہ عمران خان کے ہمدرد بن کے آ رہے ہیں، یہ کوئی سلسلہ ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے آپ کو، آپ تجزیہ کرتے ہیں۔ فواد چودھری کوشش کر رہا ہے، پر مار رہا ہے کہ کسی طرح مجھے وہ مقام مل جائے PTI میں، نہیں تو فردوس صاحب آپ متفق ہیں؟ واجد عابدی صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی وہ فرما رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف میں کوئی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر سے؟ دیکھیں، میں خیال سے خواہشوں وہ کتنی بھی رکھ لے، لیکن پہلی چیز تو یہ ان کے اوپر جو سوال ہے کہ وہ چھوڑ کے کیوں گئے تھے، وہ بہت پیچھے چلے گئے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کھڑے رہے ہیں، اور اس لحاظ سے واسف صاحب جو کہہ رہے ہیں فواد چودھری کو واپس مقام وہ مل سکے جس پہ وہ تھے، وہ ممکن مجھے تو نہیں نظر آتا، تو اس لحاظ سے تو میں ان سے ایگری کروں گا۔ لیکن میں نے جو بات کہی تھی وہ میں بلاول کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر بلاول بھی کوشش کریں گے تو ہم خیر مقدم کریں گے،
جو انہوں نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو اور خاص طور پہ آرٹیکل 243 پہ مان جائیں گے تو پھر تو وہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. عدالتوں کا جو حال کر دیا 26ویں آئینی ترمیم میں، اگر وہ خوش ہے کہ جی ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے تو اللہ حافظ ہے. ان کی سیاسی بصیرت کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، اسے کہ وہ تو وقت ہی بتائے. اب ججز خود بتا رہے ہیں اچھا جو پاکستان کا عدالتوں کا رینک ہے 26ویں ترمیم کے آنے کے بعد ہم نیچے سے چوتھی اس پہ ہے. دا ورلڈ 5 نیشنز ان جوڈیشل ریفارمز ہمارا نام آتا ہے ہمارے اور یہ کہتے ہیں جی زبردست کام کیا بلاول نے 26ویں آئینی ترمیم. ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے معاملات ہیں، لیکن بالکل واجد صاحب بالکل سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے پیپلز پارٹی اتنا انٹرسٹڈ کیوں شو کرتی ہے ترمیم کے حوالے سے؟ اور بلاول صاحب نے صرف آج ایک اعلان کیا بلکہ بتایا کہ وزیر اعظم ان کے پاس آئے ایک وفد کے ساتھ اور NFC ایوارڈ کی میں بھی کچھ ترمیم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. وہ پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم ہم لے کے آئے، تو اگر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں 18ویں ترمیم کو ختم کیا جاتا ہے تو پیپلز پارٹی پھر کیا واقعی ختم کر دے گی 18ویں ترمیم؟ نہیں جاوید بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ آپ سمجھ نہیں رہے. پرائم منسٹر وفد لے کے آیا، اس نے 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بتایا. اس میں ہمارے کچھ شکوکات ہیں، کچھ شبہات ہیں، کچھ اس پہ تحفظات ہیں. یہ تو ابھی بیان تو نہیں آئے گا تحفظات ہیں. دیکھیں وہ آیا ہے نا 6 نومبر کو جب ایگزیکٹو کمیٹی کا میٹنگ آئے گی اس میں سارا کچھ ہو جائے گا. ہم پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہرگز جو NFC ایوارڈ کے سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. آرٹیکل 243 جو ہے جس میں صدر پاکستان کو جو اختیارات ہیں، صدر پاکستان وہ ہے جس نے 52B کو اختیارات کو اسمبلی میں ختم کر دیا اور آپ کو ہلکا کر دیا کیونکہ جمہوری سوچ رکھتے ہیں تو جمہوری سوچ پہ کام کریں گے. لیکن ہرگز یہ نہ سمجھے حکومت مسلم لیگ کی کہ ہم جو ہے NFC ایوارڈ کے اوپر کوئی کمپرومائز کریں گے یا عوامی جو نہیں. تو اس بات کو میں حق نہیں سمجھ لوں پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ NFC ایوارڈ پہ کوئی آپ کی طرف سے سمجھوتا نہیں ہوگا. صوبائی مختاری کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، فنڈز کے متعلق کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اچھا، اگر یہی بات تھی تو پھر یہ تجویز پہ بلاول آج غالباً اس بات کو ایکسپلین کر دیتے کہ ہم نے کہا کہ اس پہ بات سیاسی گفتگو پولیٹکس ہے یار. کیا بات کر رہے ہیں کہ ہر پتہ جو ہے فوراً تو شو نہیں کیا جائے گا. اچھا، ہر پتہ فوراً شو نہیں کیا جائے گا. فردوس صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا 27ویں ترمیم کے حوالے سے مجھے معلوم ہے ایک بیان ہے، ایک بیانیہ ہے، آپ غالباً اس کی حمایت نہیں کریں گے. ابھی اسد قیصر صاحب کا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ NFC اور 18ویں ترمیم پہ پیپلز پارٹی سے گفتگو ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ ہر وہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے جس سے مملکت پاکستان مضبوط ہو. جہاں تک صوبائی خود مختاری کا تعلق ہے، ہم تو صوبائی خود مختاری سے بھی نیچے جانا چاہتے ہیں. آرٹیکل 140 کی کب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. ڈیولوشن آف پاور جو ہے وہ نیچے تک تو پیپلز پارٹی بھی نہیں لے کے آتی، سندھ میں نہیں لائی. یہ صرف جو ہے پلینگ ٹو دا گیلری کرتے، ورنہ لوکل باڈیز کے نظام کو جس طرح چلا رہی ہے پیپلز پارٹی وہ امپاورمنٹ نیچے بھی لے جاتی. پروونشل فائنینشل کمیشن کا ایوارڈ نہیں آیا 2007 کے بعد سے 18 سال ہو گئے. تو یہ کوئی they are only playing lip service to devolution of power. Actually they don't believe in letter and spirit. ورنہ یہ آرٹیکل 140 کو کانسٹیٹیوشن کے صحیح معنوں میں ڈیفائن کر دیتے، فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکلی. لیکن ابھی بلدیاتی الیکشنز ہوئے نا فردوس صاحب سندھ میں. الیکشن ہونا نہیں ہوتا. فائنینشیلی، ایڈمنسٹریٹولی اینڈ پولیٹیکلی امپاورڈ. ابھی آپ دیکھیے پنجاب میں ان کی پارٹی نے سپورٹ کیا جو نیا لوکل باڈیز بل آیا، اس کے اندر کیا کیا DC کے نیچے کر دیا الیکٹڈ لوگوں کو. یہ فائنینشیلی اینڈ ایڈمنسٹریٹولی انڈیپینڈنٹ ہے. کیا کوئی ٹینیور ہے؟ ایک ادھر بھی سندھ کا بھی جو لوکل باڈیز کا ہے اس کے اندر سیکٹری لوکل باڈیز ہٹا سکتا ہے، گورنمنٹ کو ڈسمس کر سکتا ہے. کہیں لکھا ہوا ہے کہ جس دن گورنمنٹ ڈسمس کی جائے گی لوکل گورنمنٹ اس کے
90 दिन के अंदर इलेक्शन करना लाजिम है, वो भी नहीं है। कितने साल से पंजाब में नहीं हुआ, कितने साल सिंध में नहीं हुआ था। लेकिन आर्टिकल 140 ये तो कहता है कि डिवॉल्वमेंट ऑफ पावर, जिसका आपने हवाला दिया, लेकिन इस आइन के अंदर कोई टाइम फ्रेम नहीं है कब इलेक्शंस होंगे बल्दियाती। जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब 18वीं तरमीम कर रहे थे और डेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, अगर सही जमहूरियत में रखते तो इसको भी डिफाइन कर देते और उनको फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए पॉलिटिकल फाइनेंस, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का भी अवार्ड आना चाहिए था। सही। बहरहाल ये बहुत वो वाले मामलात है कि जिस पर एक मुफस्सल गुफ्तगू होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा कि तजावीज़ है और इस तजावीज़ पर देखते हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करती है 6 नवंबर को। वाजिद साहब कह रहे हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ये भी एक बहुत ही गहरा सवाल है कि देखते हैं कि पीपल्स पार्टी इस पर क्या नुक्ता लेके आती है। स्टेटमेंट जी ओके, साहब आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? 243 पे भी समझौता नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 10 साल के लिए मुसल्लत कर दिया जाएगा, फौज जो एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है ये वो तबाह हो जाएगी। किसी भी टेन्योर में किसी मुल्क में भी 5 साल से ज्यादा तो किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर नहीं है। ज्यादातर ममालिक 2 साल और 3 साल पे चल रहे हैं। अच्छा ठीक है। बहरहाल ये अभी मामला जो है उनको 5 साल के, तो पिछले साल असेंबली ने तमाम जितने भी सर्विसेज चीफ्स हैं उनको जो है एक्सटेंशन दी है। बहरहाल वाजिद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये पीपल्स पार्टी जो है एक तरह से हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उसकी बिना पर हुकूमत कायम है। हमने ये देखा है कि पंजाब के अंदर भी आपकी मरियम साहिबा से कुछ ना कुछ वहाँ भी आपका कोई हुकूमत में हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहने कि उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ बयानात ऐसे आते हैं, जैसे अभी सारा मामला चला कि जिसमें आपने देखा कि जो सैलाब आया उसके बाद के सारे बयानात आपने देखे, फिर उसको डिफ्यूज किया गया ज़रदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने। पीपल्स पार्टी से कभी हुकूमत जो है नाराज नजर आती है, कभी चाहती है कि उनको साथ मिलाया जाए। मरियम बाज़ाहिर लगता है कि पीपल्स पार्टी से नाला है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि आपको मिला के चलाया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि किस नून लीग से बात की जाए, मरियम से बात की जाए, शहबाज शरीफ साहब से बात की जाए? देखिए बात पता क्या है, बात यह है कि इस वक्त नून लीग की जो कमांड है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। अच्छा, जो सिलसिला चल रहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, जमहूरियत की खातिर, क्योंकि जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमेशा जमहूरी कदमों का साथ दिया है। जमहूरियत को बढ़ाने के लिए ये काम होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पीटीआई से भी बात की है, इलेक्शन जब ख़त्म हुआ उन्होंने नहीं माना। पाकिस्तान पीपल पार्टी कहती है आप आओ, आप आके हुकूमत करो, आप क्या करें, मैंने आप आए, हम आपका साथ देते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी ये चाहती है कि पाकिस्तान में जमहूरी पार्टियां इक़्तिदार में रहें और जमहूरियत को फैलने फूलने दें, क्योंकि जमहूरियत वह दल है जो अवामी मसाइल का हल कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं है। इख्तलाफात सियासी हैं, नून लीग से हमारे इख्तलाफात हैं सियासी। मरियम नवाज जो कर रही है हम बोल रहे हैं, हमारे लीडरान बोल रहे हैं, ठीक है। जो उनकी बुखारी साहबा फरमा रही हैं उसके बदले में हम भी जवाब दे रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। सलाब जद्दगान के हवाले से जो हमने मुल्तान में स्टैंड लिया या जनूबी पंजाब के लिए स्टैंड किया, ये बात 100% परफेक्ट है कि सलाब जद्दगान की सही तरीके से इमदाद नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी इतनी बलूगत का मुजाहरा कर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह कि वो नून लीग इतना उस पर तीर चला रही है, तंज कर रही है। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कुछ बयान थे, लेकिन आपने जमहूरियत के खातिर नून लीग के साथ आप खड़े हुए हैं। ये जो खड़े हुए हैं ये आपको खड़ा करवाया जा रहा है कहीं से, या वाकई आप जमहूरियत के लिए खड़े हुए हैं? सर, पाकिस्तान पीपल पार्टी जमहूरी पार्टी है, सियासी पार्टी है, वो किसी के कहने पर नहीं आती। हम असल में जमहूरियत को बहाल करने के लिए तगवदू कर रहे हैं, मामलात को आगे बढ़ा इसलिए रहे हैं कि ये जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है इसको किसी तरह कायम दायम रखा जा सके, ठीक है। और इसके लिए क्योंकि हमारी सोच जमहूरी है, हमारा विजन जमहूरी है, हम सियासत को अहमियत देते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, ब्यूरोक्रेसी से, अवाम के लिए एक जमहूरी हुकूमत का हक अदा करने के लिए हम उनका साथ दे रहे हैं। अवाम के लिए पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है। वाजिद आबी साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के साथ खड़ी रहेगी। बहरहाल देखते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने वादे पे कितना पूरा उतरती है, लेकिन बहरहाल कराची के अंदर के हालात इस तरह के नजर आते हैं कि अवाम भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाकई हमारे साथ खड़ी है। बहरहाल इस नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं 27वीं तरमीम के हवाले से जो तजवीज़, जो वो बात खुद बिलावल साहब आज नेशनल डिस्कोर्स में लाए, उसके हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की जो एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मामलात को हल करवाने के हवाले से उस पर गुफ्तगू करें। फिरदौस साहब ये बताइएगा, एक सवाल है आपसे, आप तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN का जो रोमांस है, पोलिटिकल रोमांस है, बहुत मोहब्बतें हैं इनकी, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, फिर भी जमहूरियत के लिए एक है, ये वाकई जमहूरियत के लिए है या कुछ अपने मफादात आपको उनके नजर आते हैं, मुबैन ना मफादात? सर कितनी शानदार जुमले इस्तेमाल किए हैं जमहूरियत के लिए। लूली लंगड़ी जमहूरियत, कितनी शर्म की बात है इन जमातों के लिए। एक वो जमात है जिससे पाकिस्तान को बनाया तो 77 साल से ज्यादा हो गए, दूसरी वो जमात है जो 1968 में बनी, उसको भी 57 साल हो गए, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत अभी भी लूली लंगड़ी है और ये कठपुतली हुकूमतें हैं। खुद अपनी जबान से इतराफ करते हैं और कहते हैं हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं। कितनी बड़ी तादाद है, अब मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की रोमांस की जरूरत है। पहले ये बारी बारी खेल रहे थे, उस बारी को एक ही बॉल में दोनों की विकेटें उड़ा दी इमरान खान ने, तो उन दोनों ने मिल गए। दोनों का रोमांस जो है वो सिर्फ इसलिए है कि तहरीक इंसाफ को इख्तिदार में नहीं आने दिया जाए। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पढ़ लीजिए सर, माजरत के साथ ये तहरीक इंसाफ है या तहरीक इंतशार है? अब आपको जरा जोर से लग गई, जरा जोर से लग गई। मैंने आपसे गुफ्तगू नहीं कर रहा, मुझे एंकर ने सवाल पूछा, मैं आता हूं, साहब आपकी तरफ आता हूं। आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जी जी, थैंक यू मिस, मेरे बुजुर्ग बहन। तो मैं माफी का खासदार हूँ आपसे, लेकिन प्रोग्राम के असूल यही है। आपको थैंक यू फिरदौस साहब, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी फिरदौस साहब, जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। तो जी मैं ये कह रहा था कि ये जो कुछ है, ये मोहब्बत जो है वो बुग़्ज़ अली में है। अच्छा, तो ये और कुछ नहीं है। दूसरी चीज है, आसिफ जरदारी साहब, लेकिन फिरदौस साहब आपकी, फिरदौस साहब फतह कलामी एक ऑडियो आई थी जो कि जाहिर बात आप इसकी नफी कर देंगे। एक एब्सकॉन्डर साहब है, इस वक्त उन पर केस भी चल रहा है, कहीं ना कहीं अल-कादिर ट्रस्ट में भी वो लिंक्ड है। उन्होंने ये दावा किया था कि बानी PTI ने उनसे राब्ता किया था 2022 में, जब नो कॉन्फ्रेंस मोशन आ रही थी, उनसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वो जरदारी साहब से कहें कि वो पीछे हट जाएं। बल्कि वो जो क्लिप थी वो जरदारी साहब की और उन साहब की थी, आपको याद होगा वो। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब टेस्ट और जो है वो पुडिंग का खाने के बाद जज किया जाता है, इस वक्त एक वाहिद लीडर है जो मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे केसेस के अंदर रखा गया है। इद्दत केस, अच्छा, कितना अच्छा और शानदार केस है। अच्छा, ठीक है जी। तोशा खादा केस, अच्छा जी। उसके बाद अल-कादिर ट्रस्ट केस, जिसके सारे पैसे सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, वो तो ले लिए इन्होंने। पूछता, एक मिनट मुझे बात को करा। ये कोई नहीं पूछता कि सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टी लगाई बैरियर टाउन पे। अच्छा, वो सर इस पे मुझे बात पैसा किसका था जमीनें देने का? वो फौज का था? नहीं, लेकिन सवाल वहीं पे कायम रहता है। वो जो मैंने ऑडियो क्लिप का हवाला दिया था जिसमें एक मैं उस ऑडियो क्लिप के हवाले से बात कर रहा हूं कि पहली चीज तो यह है कि इस पाकिस्तान में जो MBA की जमीन दी गई इतने सस्ते दामों मलिक रियाज को, तो उसके ऊपर तो मतलब यही है ना कि लोगों को वो एक इंटरमीडिएरी का किरदार अदा करते थे हर सियासी जमात के लिए। आपने ये कहा ना कि पीपल्स पार्टी और PMLN का रोमांस है, तो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी और PTI का भी कभी रोमांस था। वजह साहब आप इस पे कुछ जवाब देना चाहें फिरदौस साहब को? सर बात यह है, कादिर टेक्स्ट के हवाले से जो फिरदौस शमीम साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं इनका एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। बात यह है कि ये जो है ना दोगली पॉलिसी छोड़ दें। कादिर ट्रस्ट के जो पैसे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो पैसा बरतानिया से आया था 190 मिलियन पाउंड, वो था उन लोगों का जिनका मलक साहब ने जो है हड़प कर लिया था, मलक रियाज साहब ने हड़प कर लिया था। जी, ये वो पैसा है जो उन्होंने बरामद किया और उन्होंने भेजा।
اب کیونکہ سپریم کورٹ نے ملک صاحب کو ایک پلنٹی لگائی تھی, only 2 minutes and more پلیز سنیں, سپریم کورٹ نے ایک ملک ریاض پہ پلنٹی لگائی تھی. وہ پلنٹی جو ہے, جو قوم کا پیسہ تھا, وہ خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جمع کرا کے قادر ٹرسٹ کی زمین ہٹا لی. آپ یہ بات کر رہے ہیں, وہ عمران خان صاحب پہ الزام ہے نا. سوال یہاں آپ سے سوال ہے, بات یہ ہے کہ یہ زمین جو سندھ کی زمین تھی وہ ان مبینہ شخص کو کس نے بیچی؟ وہ عمران خان نے تو نہیں بیچی ہوگی نا سر, یہ تو اس نے خریدی ہے نا. خریدی ہے, یہ تو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ملک ریاض صاحب نے خریدی ہے. نہیں سر, ایسے تھوڑا گفٹ تھوڑی کی ہے, چلا ہے نا سپریم کورٹ نے اس سے تو پینلٹی لگائی تھی. سر بات یہ ہے کہ اس نے جو زمین خریدی اس میں کچھ گوٹھ آباد اسکیم تھی جس کو اس نے اپنے انڈر لینے کی کوشش کی, جس کا کیس جو ہے سپریم کورٹ میں گیا. اس کے بعد اس سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, اور وہ جو پیمنٹ تھی اس نے وہاں جمع کرانی تھی, اس کے بجائے جو برطانیہ سے پیمنٹ وصول ہوئی وہ ایک الگ جو چیپٹر ہے, لیکن نہیں, اسی کے بدلے میں تو اس کو سپریم کورٹ میں وہ پیسے جمع کرا دیے. وہ ایک الگ سیپریٹ. آپ اپنی پارٹی کی بات کیجئے نا, آپ کی پارٹی پہ بھی تو الزام لگتا ہے سندھ کی یہاں پہ. سر ہماری پارٹی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. آپ کی پارٹی, آپ حقائق سے جو ہے بالکل انکار کر رہے ہیں. نہیں انکار کر رہا ہوں میں, ہر چیز فیکچولی موجود ہے کہ ان صاحب کو کیسے زمینیں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی دی گئی. سپریم کورٹ میں کیس چلا, ان پہ جو ہے کیس بنایا گیا, پھر ان کو ڈیفالٹ کیا گیا, ان کو فائن لگایا گیا. عمران پہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ کیبنٹ سے کس طرح سے انہوں نے مبینہ طور پہ ان کے پیسوں کو جو کہ ریاست پاکستان کو ملنا چاہیے تھا انہوں نے سپریم کورٹ میں کر دیا, ایڈجسٹمنٹ کر دی. بہرحال یہ دو الگ موضوعات ہیں, آپ کیسے کس چیز کو لنک کر سکتے ہیں. لیکن فردوس صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اپنی پسند کے سچ کو قبول کر کے بتاتے ہیں, تو یہ بتائیے کہ عوام کو ہر پورا سچ معلوم ہونا کہ پورا سچ کیا ہے. جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کے پروگرام میں ایک بڑا اچھا مظاہرہ ہوا. سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا تھا کہ ملک ریاض صاحب نے زمین بہت سستے داموں دی, اس لیے ملک ریاض پہ پینلٹی لگا دی. بھائی یہ بھی تو پوچھے نا کہ وہ سستی زمین دی کس نے؟ وہ کسی نے خلائی مخلوق نے تو نہیں دی تھی, وہ کسی نے. اور صرف وہ ایک زمین کو ہی ہے, باغ ابن قاسم میں جو آئیکن ٹاور بنا ہوا ہے ملک ریاض کا, وہ زمین کس سے دی تھی؟ اس ٹاور کے بنانے کی اجازت سر ایسے ہی خلائی مخلوق ہے جیسے ہیروں کے سیٹ آ جاتے ہیں. پھر ایسے آگے چلنے مجھے دیکھے بولنے دیجیے. بحریہ ٹاؤن وہ واحد ٹاؤن ہے جو اپنی بلڈنگ پلاننگ سب کچھ کرتا ہے. جب سے بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے کراچی کی کوئی نئی اسکیم بنی نہیں. لیکن فردوس صاحب آپ کی بھی ساری کرٹیسزم, فردوس صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, فردوس صاحب آپ کی بھی ساری کرٹیسزم پیپلز پارٹی کی حد تک ہے نا, سندھ حکومت کی طرف سے, لیکن کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے کہ جو مبینہ طور پہ عمران خان صاحب پہ الزام لگتا ہے کہ کابینہ کی منظوری جو تھی سیل اینولپ میں لے کے وہ پیسہ جو ریاست پاکستان میں سبمٹ ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں کر دیا گیا. بات ساری یہ ہے, وہ سیل اینولپ جو ہے وہ برطانیہ کے جو رولز ہیں اب اس کے اوپر ساری باتیں آ گئی ہیں کہ وہ شرط تو انہی نے برطانیہ نے لگائی ہوئی تھی کہ نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے شرط تھی کہ پاکستان کے ادارے میں ڈالی جائے گی. تو اگر عمران خان صاحب کو اتنا غلط کام کر رہے تھے تو سپریم کورٹ کے ججز کو نہیں ماننا چاہیے تھا. اچھا پھر جب آ بھی گیا تھا تو سپریم کورٹ کے ججز کو وہ پیسہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے تھا, وہ واپس نیشنل کرائم ایجنسی کو بھیج دیتے. مبادلہ کی شدید ضرورت تھی, اس کی وجہ سے آنے دیے تو پیسے اس حکومت نے. میں ایک بات کرپشن چاہے پی ٹی آئی کرے, کرپشن کوئی جماعت کرے, قابل مذمت ہے, اور ان سب کو ایسی سزائیں دینی چاہیے جو قرار واقعی ہونی چاہیے. بالکل یہ بات تو آپ کے اتفاق بھی واجد صاحب بھی کر رہے ہیں. بالکل کرپشن کوئی بھی جماعت کرے اس کی مذمت کرنی چاہیے, مذمت بالکل کرنی چاہیے بہت بڑی بھرپور انداز میں, کیونکہ عوام کے لیے آپ بیٹھے ہیں, آپ بھی سیاست عوام کے لیے کر رہے ہیں, ہم بھی سیاست عوام کے لیے کر رہے ہیں. عوام کے فائدے کے لیے اگر ہم بات کریں گے تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہمیں ان کالی بھیڑیوں کو نشاندہی کرنی چاہیے. نہیں, بہت اچھی بات کی فردوس صاحب کہ سیاست اگر کرپشن کہیں پہ بھی, بہرحال سپریم کورٹ نے یہ پیسہ اسٹیٹ بینک کو تو دے دیا ہے, لیکن این سی اے کا جو وہاں کا فیصلہ تھا وہ ریاست پاکستان کو. سر بات تو بہت اچھی کی, میں بات بھی سراہتا ہوں, لیکن یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں
جو لوگ حکمران ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کرپشن ختم کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن واجد صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. آپ جو ہے اتنے ظاہری بات ہے ابھی کچھ آپ نے حقائق کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی کہ زمین جو تھی وہاں ظاہر بات ہے آپ کی پیپلز پارٹی سے ہمدردی ہے، سندھ حکومت کے کچھ معاملات پر مبینہ طور پہ جو الزام لگتا ہے اس پہ بات کبھی کریں گے. لیکن یہ بتائیے گا کہ کچھ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کریڈٹ جاتا ہے. 1973 کے آئین پیپلز پارٹی لے کے آ رہی ہے، لیکن 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو اس کے اندر جو پیپلز پارٹی کا ایک جو جیسا آپ نے کہا کہ صوبائی خود مختاری پہ کوئی مصلحت یا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، تو کہیں نہ کہیں یہ لوگ بھی کچھ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو جمہوریت ہے تھوڑی بہت جو آپ کے سامنے ہے اس کو بھی تھوڑا بہت خطرہ لاحق ہے. اگر جمہوریت کو خطرہ لاحق ہوگا تو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت، نظریہ ضرورت کے تحت کہیں نہ کہیں آپ کیا جمہوریت کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں ایسی بات نہیں. پہلے آپ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں سنیں جی. اس میں ہے کیا؟ ایک سیکشن ہے آرٹیکل 160، اس کا سیکشن ہے 3A جو این ایف سی کی تبدیلی چاہتا ہے. وفاق یہ چاہتا ہے کہ یہ فنڈ کو روک لیا جائے اور وفاق اس کو استعمال کرے، صوبوں کو نہیں دیا جائے. جب اگر وفاق یہ کام کرتا ہے صوبوں کو نہیں دیتا تو صوبائی حکومت کہاں کھڑی ہے؟ جو این ایف سی ایوارڈ ہے وہ صوبائی حکومت کو ملنا چاہیے کیونکہ اس کا حق ہے. دوسرا آرٹیکل ہے 213 جس میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی جو بھی تعیناتی ہے، جو عہدیدار ہیں ان کو تعینات کرنے کا طریقہ تبدیل کیا جائے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو اہم ہے آرٹیکل وہ ہے 243 243. ٹھیک ہے. اس میں سارے اختیارات جو ہیں، جو مین ہیں، سپریم لیڈر ہے، سپریم کمانڈر ہے افواج پاکستان کا، پاکستان پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے، صدر پاکستان. اب وہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اختیار ہیں، سینٹ اتھارٹی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے چینج کیا جائے اور اس چینج کے ساتھ جو ہے پھر ججوں کے تبادلے ہو سکیں، عینی عدالت کا قیام ہو سکے اور بہت ساری چیزیں. ججز کے ٹرانسفر سے کیا تعلق؟ نہیں وہ تو یہ جو ان کا آرٹیکل آپ پڑھیں تو سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے جو بلی تھیرے سے باہر آ رہی ہے، ایسا ایسا آرٹیکل آ رہے ہیں. مین مقصد جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں جو اختیارات صدر پاکستان جو سائن کرتا ہے اس اختیارات کو یہ ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو 245 کے حوالے سے ابھی آپ کی قیاس آرائی ہے نا کہ ایسا کیا جا سکتا، ہو سکتا ہے کچھ اور معاملات بھی ہو. ابھی جو 243 تو یہ کہتا ہے، بائی دا وے میں ناظرین کو بتاتا چلو اس 243 کو پہلے نواز شریف صاحب بھی امینڈ کر چکے ہیں 1997 میں، اور پرائم منسٹر صاحب پریزیڈنٹ کی جگہ پرائم منسٹر کو لے آئے تھے. پھر مشرف صاحب کا جب مارشل لا آیا سو کالڈ، انہوں نے پھر پریزیڈنٹ کیا اور پھر یہ پریزیڈنٹ ہی رہا. تو فردوس صاحب یہ جو واجد صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا ہے الیکشن کمیشن کا، اس پر بھی بات چیت کی جا رہی ہے. ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا اعلان نہیں ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں ان کی جو تعیناتی ہوتی ہے وہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر مل کے کرتے ہیں. وہ جو سکندر سلطان راجہ ہیں وہ اپنا ٹرم ان کا ایکسٹینڈ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، پھر بھی وہ کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ آئین کے اندر کچھ نہ کچھ اجازت ان کو ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر کون بننے جا رہا ہے نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ جی دیکھیے، تحریک انصاف نے باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایک پارلیمانی جو اسٹیل میٹ ہونے کے بعد پارلیمانی کمیٹی اناؤنس کر دے. اور یہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کو بھی لکھا گیا، خط پرائم منسٹر کو بھی لکھا. یہ عمر ایوب جس وقت تھے لیڈر آف دی اپوزیشن اس وقت سے یہ لیٹر چل رہا ہے. یہ 16 جنوری کو ان کو ٹینیور ختم ہوا تھا اس سال کے، اور 18 جنوری کو یہ لیٹر دے دیا گیا تھا. لیکن چونکہ اس ملک کے جو حکمران ہیں اصلی، انہی نے اجازت نہیں دی تھی ان کی تبدیلی کی، اس سے وہ تبدیل نہیں ہوئے. اور اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنی آواز جو ہے بند رکھی اور انہوں نے آقا سے کہا کہ آقا جب آپ کہیں گے اس وقت ہم کر لیں گے. نہیں، پیپلز پارٹی نے کس پر آواز بند رکھی فردوس صاحب؟ ورنہ جمہوریت کی آواز اور جمہوریت کے چاہنے والوں کو ایک ایسے الیکشن کمیشنر کو جس کے تحت جو الیکشن ہوا ہے اس سے زیادہ متنازع الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. سر 2018 کے متنازع الیکشن ہے. جی میں تو کہہ رہا ہوں جس طرح 218 میں فردوس شمیم صاحب، جس طرح 2018 میں الیکشن ہوا ہے نا،
جہاں آپ جوسی کی چیئرمین منتخب نہیں ہو سکے اور اس کے بعد آپ کراچی کو ون کر رہے ہو, پاکستان کو ون کر رہے ہو. اسی طرح 2024 کا الیکشن بھی ہوا ہے, اس وقت ان کو دے دیے, آپ کو دے دیا گیا, آپ ان کو دے دیا گیا. اس رونے کو چھوڑ دیں. بات ساری یہ, پھر میں واسف صاحب آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنی باری پہ بولنا چاہیے. فردوس صاحب کنٹینیو کریں. جی جی جی. یہ جب تک آپ ان کو ڈسپلن نہیں سکھائیں گے تو تھینک یو سر, ہو جائے گا. جواب تو دینا ہے نا. جی فردوس صاحب, جی جی جی. نہیں, جواب آپ اپنی باری پہ دے دیجئے. نہیں, اوکے. فردوس صاحب یہ بتائیے گا, یہ محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے جو کہا گیا تھا کہ ان کو بنایا جائے گا, وہ بنے نہیں ہے, تو کیا رکاوٹ آ رہی ہے؟ ہماری طرف سے تو ہم نے لیٹر دے دیا ہے. اچھا. لیکن ابھی تک جو وہاں سے آقا کو حکم نہیں آیا یوسف رضا جیلانی صاحب کو کہ وہ اس کو ایکسپٹ کر لے. ویسے بھی یوسف رضا جیلانی صاحب بڑے کمزور قسم کے چیئرمین ہیں, جو کہ ایک اعجاز چودھری صاحب کو 4 دفعہ کوشش کر چکے کہ اجلاس میں شرکت کرا دے, لیکن ایک سپرنٹینڈنٹ جیل کورٹ لکھپت کے ہونے کا آئی ڈونٹ کیئر. یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے فردوس صاحب, آپ کے یوسف رضا گیلانی صاحب کی تعریف کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب جو آئیں, ان کا پروڈکشن آرڈر ہے, لیکن کورٹ لکھپت سے نہیں آ رہے. دیکھیں اچھی بات ہے, طریقے سے آپ کی تعریف کر رہی ہے. دیکھیں جمہوریت کے حساب سے پاکستان پیپل پارٹی, فردوس صاحب ان کو جواب دینی چاہیے سر. پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے دور میں بھی کسی سیاسی کو قیدی نہیں رکھا. ہماری خواہش ہے کہ سیاسی لیڈر قید میں نہ ہو, باہر ہو. پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ چاہتی ہے کہ سیاسی لیڈر میدان میں ہو اور عوام کی بات کریں. آج بھی پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت نہیں ہے. اگر سیاسی قیدی ہیں تو وہ حکومت کے ہیں, اس میں پاکستان پیپل پارٹی, لیکن پیپل پارٹی نے کردار ادا کیا نا. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں یوسف رضا گیلانی نے پروٹیکشن آرڈر دیے, کیوں دیے؟ یہ پاکستان پیپل پارٹی کا چیئرمین ہے تو اس نے دیے نا, سینیٹ کا. تو کہیں ہم آگے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول جو ہے ملاقات کے لیے عمران سے اڈیالہ جیل بھی چلا جائے؟ سر سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا واجد عابدی صاحب, بہت شکریہ آپ کا فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں. ناظرین, آج ملک کی سیاست پر پروگرام کیا, ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں تقسیم بھی نظر آئی, لیکن مجھے اچھی بات یہ کیا لگی کہ دونوں نے کہیں نہ کہیں اتفاق بھی کیا. یہی سیاست کی اشد ضرورت ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ملک کے لیے وہ فیصلے کریں کہ جس میں افہام و تفہیم ہو. بہرحال پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آج DGI-SPR نے صحافیوں سے گفتگو فرمائی ہے, جس میں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں افواج پاکستان کی طرف سے آ چکا ہے. وہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر فوج کو بھیجنے کا فیصلہ اگر ہوگا تو وہ حکومت کرے گی اور پارلیمان کرے گی. یہ بہت ہی بڑا ایک بیان ہے ایک طرح سے. ایک تمام قیاس آرائیاں آج دم توڑ گئی ہیں. پہلے بات کی جا رہی تھی کہ شاید پاکستان کی کوئی افواج جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنے گی. ابھی تک کی خبر یہ ہے جو کہ DGI-SPR نے کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ حکومت اور پارلیمان کی طرف سے کیا جائے گا, اور یہی پارلیمان ہی ہے جو اس ملک کی اصل حقیقت ہے اور اصل طاقت ہے. تزمین جاوید کو اجازت دیجیے. خبر سے تجزیے تک سے اپنا بہت خیال رکھے گا, اللہ حافظ.